بھائی کا چہلم کرنے کربلا آئی، حسرت تھی بہن کی کہ کوئی میرے بھائی کا چہلم کرے۔ آج کروڑوں لوگ حسرت پوری کرنے کربلا پہنچ گئے۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر یہ چاہتا تھا کہ انسانیت تک اس کی ہدایت پہنچے۔ اس نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 ہادی دنیا میں اتارے۔ یہ وہ ہادی تھے جنہوں نے انسانیت کو آ کے اللہ کی ہدایت کی۔ خدا نے اپنے اور مخلوق کے درمیان جنہیں وسیلہ بنایا انہیں حجت کہتے ہیں۔ پہلی ہی سطر اور پہلی ہی سطر پہ نتیجہ، نہ تمہید کے مراحل سے آپ کو گزارا، نہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی زحمت دی، پہلی ہی سطر پہ پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر تھا، ہے اور رہے گا، جو سب کچھ کر سکتا تھا، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آیا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے؟ پہلی ہی بات پہ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ پہلے منٹ میں پہلا نتیجہ آ گیا کہ جو اللہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا، وہ ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کرے گا؟ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ وہ ہے۔ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی آنکھوں سے دیکھ کے نہیں دی، ان کے کہنے پہ دی۔ تو پھر دوسرے منٹ پہ دوسرا نتیجہ آ گیا ہے، جن کے کہنے پہ اس کی گواہی دی جاتی ہے تو پھر ان کی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ جن کی وجہ سے توحید کی گواہی ہم نے دی، ان کی گواہی باطل کیسے ہو؟ اللہ نے سب سے پہلے حجت کی اطاعت کو واجب کیا۔ قرآن کہتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ زمین کے لیے بنانے لگا، اور جب میں بناؤں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حجت کو سجدہ کرو۔ وہ جو کہتا ہے کہ شرک سے بچو، جو قریب بیٹھے آپ نے تھوڑی زحمت فرمائی، وہ جو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کسی معصوم کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ تو شیعہ سنی ابھی قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ آواز یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرتے روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، تو کہتے روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ اور جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار، جس نے ایک امر کا انکار کیا، اللہ نے اسے شیطان بنا۔ سارے سجدے میں گر گئے، توجہ میری طرف، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ یہ نہیں کہا کہ یہ اب کافر بنا، خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک کافر کہاں سے تھا؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ فرمایا بیٹھتا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا، فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ اس کا مطلب کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ لعنتی معصوموں میں بیٹھا ہو، وہ لعنتی ہوتا۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں فلاں بندہ اتنا غلط تھا تو نبی نے محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ 1400 سال کے بعد شیعوں کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی کو نہیں پتا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اسے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ خدا نے کہا نکل جا، اب بھی نکل جا، تو نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں،
ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تھا میں اسے نہیں کروں گا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، اب ذہنی طور پہ جاگے تو پھر بات سمجھ، آج بھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا۔ خدا نے مہلت نہیں دی، خدا نے سوچنے نہیں دیا، خدا نے کہا فخرج لعنت یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے شیعہ سنی مل کے اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے، اور تیرا اپنا حکم ہے کہ میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شرمندگی کے بعد توبہ کرے تو میں توبہ قبول کر لوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو نے ابلیس کو نہ مہلت دی نہ تو نے توبہ کی گنجائش دی، تو نے اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا، اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا۔ اتنی جلدی فیصلہ کرنے میں کیوں کی؟ خدا نے کہا اس لیے اتنی جلدی کی ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں ابلیس کو ابلیس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے گھر آ جاتے، آ کے کہتے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا آواز تھوڑی ٹھیک ہے، آواز تھوڑی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اچھا اچھا متوجہ صاحبان، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اس بات منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اس بات منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت اچھی طرح پہچان لو، کیوں کہ جب مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچان یار جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت؟ چھوٹی حجت کا منکر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ خدا کا نکل جا، اپنے انکار کی وجہ سے نہیں نکالا، حجت کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے کہا میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں۔ اب دھیان آپ مجلس میں لے کے آئے تو میں مجلس میں میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ خدا نے ابلیس کا نکل میرے گھر سے، تو نے حجت کا انکار کیا، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے سجدے کیے ہیں، قیمت دے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ابلیس نے کتنی دیر عبادت کی تھی؟ 6.5 لاکھ سال، 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا۔ 40 دن کا چلہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ بندے 4 نمازیں پڑھ کے علی کو بھونک رہے ہیں، 6.5 لاکھ سال عبادت کی۔ اتنا بڑا نمازی حجت کے انکار کی وجہ سے اتنا ہی بڑا لعنتی ہو گیا۔ خدا نے کہا نکل، اس نے کہا 2 چیزیں دے دے، طاقت، مہلت۔ توجہ پوری، ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، اور ایک مجھے موت نہ آئے۔ آج کسی بھی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے ابلیس کے پاس طاقت ہے؟ کہتا جی ہے۔ ابلیس ہر جگہ چلا جاتا ہے؟ جی ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اسے جا کے کوئی ملنگ کہے نا کہ علی ہماری مدد کرتا ہے، وہ تو ایک علی ہر جگہ کیسے چلا جاتا ہے؟ خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اس کا دشمن ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، اس کی حجت ہر جگہ پہ کیوں نہیں؟ پھر اسی مولوی سے پوچھو ابلیس ہے؟ وہ کہتا جی ہے۔ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر ہم کہیں جی ہمارا 12واں امام ہے تو فوراً کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے، کیونکہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ خدا نے کہا نکل جا میرے گھر سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ قرآن ابھی ممبر پہ لے آنا، میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑے ہو کے بحث نہیں کرنی، شام کو کسی بندے کو فون پہ میسج نہیں کرنا، فون کر کے نہیں کہنا جی وہاں پہ تو یہ بات ہوئی، ابھی کے ابھی نقد سودا۔ قرآن لا ممبر پہ،
ابلیس نے جو اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا وہ چیلنج پڑھ. خدا نے ابلیس سے کہا نکل. اس سے کہا جا رہا ہوں لیکن ایک چیلنج ہے. طاقت بھی میں نے تجھ سے لے لی ہے, مہلت بھی لے لی ہے, اب میں نے کرنا ہے آدم کی نسل سے مقابلہ. خدا نے کہا کیسے کرے گا, کیا کرے گا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا, میں ان کا سحری افطاری کا سامان چوری کروں گا, میں انہیں حج نہیں پڑھنے دوں گا. اب بھی قرآن منبر پہ لے کے آ. ابلیس نے ایک ہی چیلنج کیا. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, انہیں ہٹاؤں گا. چیلنج میں نے پڑھ دیا. ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم کے قریب آدم کی نسل میں سے کسی کو نہیں آنے دوں گا. مرضی کا شہر منتخب کر لے, مرضی کا وقت منتخب کر لے, مرضی کے مولوی بلا لے. شیعہ قوم کا یہ ماتمی آنے کے لیے تیار ہے. پہلے یہ فیصلہ کرو یہ صراط مستقیم ہے کیا, جس سے شیطان روکتا ہے وہ ہے کیا. شیعہ کتاب چاہو میں شیعہ دکھا دوں گا, سنی کتاب چاہو میں سنی دکھا دوں گا. ملا علی متقی جیسا بندہ کنز الایمال میں لکھ گیا کہ مدینے کی مسجد میں کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا. ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا, نبی نے رخ پھیرا, صحابی ادھر سے آیا. یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کہتے ہیں رسول نہیں بولے تھے. یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے صحابی سے اپنا سوال دوبارہ کر. اس نے کہا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کا رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم. ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا. اب پتہ چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا, علی ولی اللہ سے. ٹھنڈا پانی. آج پتہ چلا یہ لا الہ سے نہیں روکتا, یہ علی اور ولی اللہ سے روکتا. یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں بند نہیں کرتا, یہ مین سوئچ ہی آف کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کہ علی ولی اللہ چھوڑ کے نماز بھی پڑھے گا کون سا قبول ہونی. چند چہروں پہ ہنسی اور چند پہ اداسی ہے. جن پہ اداسی ہے اللہ کرے وہ تجسس کی اداسی ہو, شک کی نہ ہو. اگر شک والی اداسی ہے تو اب میں خطرناک حدیث پڑھنے لگا. معصوم فرماتے ہیں علی کی ولایت کا منکر جب مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہے ابلیس قریب کھڑے ہو کے سننی شروع کر دیتا ہے. یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے, یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے. یہ نماز پڑھ کے مصلی بند کرتا ہے, ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا, تو مسح کر رہا تھا دیکھ رہا تھا, تو نے قیام پڑھا میں نے سنا, تو رکوع میں گیا میں نے دیکھا, تو سجدہ تشہد کیا میں نے سنا. خدا تجھ پہ لعنت کرے, اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی, کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت کا منکر. اب بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری. بسم اللہ. حجت کے منکر کو مولا حسین, حجت کے منکر کو کوئی معاف نہیں. مجمع یقین کرے تو میں اصل بات سناؤں. علی کا منکر پڑھتا نماز ہے, فرشتے نامہ اعمال میں لکھتے جھوٹ. وہ روزہ رکھتا ہے, وہ لکھتے چوری. اب بندے پریشان ہے کہ اس نے عبادت کی, انہوں نے غلط کیوں لکھا؟ غلط نہیں لکھا, میں ابھی مجمع سے ثابت کروا دیتا ہوں. کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ پھینک دو, اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالو گے وہ بھی نجس ہو جائے گی. بھوک سے علی ہے نجاست. یہ دل میں ہو, عبادت بھی رکھو گے وہ بھی گناہوں میں بدل جائے گی. اے حیدر قرار کے بدبخت عدو سن, اے حیدر قرار کے بدبخت عدو سن, خود اپنی ہی حالت پہ ذرا غور کیا کر. اے بغض علی خامی خلقت کی علامت, ہم سے نہ خیانت کا گلہ کر. انشاءاللہ 21 سفر براڑیاں سیدہ 1 سے 2 یا 12 سے 1 آپ کے سامنے حاضری ہوگی. اچھا آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں لکھی ہوئی ہیں. لکھی ہوئی ہیں 29 سفر بھی یہاں پڑھنا ہے, 30 سفر بھی یہیں پڑھنا. جو وعدے ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت وہ مکمل ہوں گے. زندگی میں کبھی علی کی ولایت نہ چھوڑنا. گھر گھر میں لڑائی شروع, علی واجب ہے علی مستحب, علی واجب ہے علی مستحب. یہ تیری بحث کرنے والی ہے صحیح؟ وہ واجب, مستحب, اوجب, اشکال, حرام یہ سارے فقہ کے لفظ ہیں.
علی محتاج فقہ نہیں، مال کے فقہ ہے۔ اچھا گھر گھر میں لڑائی ہے، شہر شہر میں لڑائی ہے، بندے کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، ادھر سے بھی کتابوں کے حوالے، ادھر سے بھی کتابوں کے حوالے۔ میری زندگی میں خطابت کا اصول یہ رہا ہے، بجائے حوالہ دینے کے دلیل اتنی وزنی دو۔ مثلا میں آپ کو کتاب کا نام دکھاؤں، جی یہ کتاب لکھ لیں، اس میں یہ لکھا ہے، آپ جا کے دشمن سے کہیں جی یہ کتابوں کہے گا یہ کتاب کو میں مانتا ہی نہیں۔ آپ حدیث کہیں گے، وہ کہے گا یہ حدیث ہی مستند نہیں۔ میں روایت بتاؤں گا، وہ کہے گا راوی ضعیف ہے۔ دلیل ایسی کیوں نہ ہو کہ نام منکر اٹھا سکے اور نہ اس کی رد کر سکے۔ ابھی دلیل دے دیتا ہوں، جتنے پچیتی بندے بیٹھے ان کے لیے دلیل دینے لگا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کسی پہ بحث نہیں، واجب ہے علی یا مستحب ہے، اس پہ دلیل دے دیتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے علی مستحب ہے، وہ صرف اتنا بتائے کہ مستحب کی تعریف کیا ہے۔ بعد میں بالکل 2 + 2 4 والی کرنے لگا۔ مستحب کی تعریف کیا ہے؟ مستحب کس عمل کو کہتے ہیں؟ شریعت میں مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے۔ یہی ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے۔ نفل پڑھو گے تو ثواب، چھوڑ دو تو عذاب نہیں۔ رمضان کے روزے واجب، شبان میں رکھو تو مستحب۔ مستحب سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے۔ سارا مجمع بات سمجھے تو میں دلیل دوں۔ واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا۔ اگر علی مستحب تھا، غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ غدیر میں حارث پہ عذاب لا الہ کے انکار کی وجہ سے نہیں آیا، علی ولی اللہ کے انکار کی وجہ سے۔ یہ حدیث نبی کی صاحب نے سنی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ حق کی ضد کیا ہے؟ باطل۔ اس کا مطلب جہاں علی ہو وہاں باطل نہیں ہوگا۔ تو علی نماز میں ہے تو نماز باطل کیسے ہو جائے گی؟ ہاں آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ نہ پڑھیں، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کی آپ نے باطل نہیں کہنی۔ آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ نہ پڑھیں۔ زبردستی علی منوایا بھی نہیں جاتا۔ علی کو جمعرات والا پیر ہے جو بندہ منتیں کر کے منوائے۔ منتوں والا پیر تو علی ہے ہی نہیں کہ میں تیری منتیں کروں گے تو علی کو مان۔ تیرا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے۔ تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ نماز میرا ذاتی عمل ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے۔ چلے میں پھر ایک آسان دلیل دیتا ہوں، مشکل دلیل میں کوئی بھی نہیں دے رہا۔ یہاں آپ نے کوئی جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے میں ایک بندے کو گواہ بنائے، اس بندے کو چل یار پنچایت میں جا کے گواہی دے۔ وہ پنچایت میں جا کے بگا جی میں گواہی دیتا ہوں، یہ بندہ سچ بول رہا ہے، میں موقع پہ موجود تھا، اس کا کوئی قصور نہیں۔ پنچایت والوں نے اس کی گواہی سن لی۔ انہوں نے کہا جی بعد پنچایت سے اب آگے چلے گی، چل تھانے جا کے گواہی دے۔ اسے تھانے جا کے اپنی گواہی لکھوا دی۔ تھانے والوں نے کاغذ عدالت میں بھیج دیے۔ ہفتے بعد عدالت سے نوٹس آ گیا، گواہ کو کہا بھائی صبح تیار ہو جانا، ہائی کورٹ جانا، تو نے جا کے گواہی دینی۔ وہ ہائی کورٹ گیا، کٹہرے میں گیا، جج نے کہا جو کہے گا سچ کہے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کا گواہی دے۔ میں جی میں نہیں دینی۔ تو اب جو پنچایت میں دی اس کا کوئی فائدہ، جو تھانے میں دی، جب عدالت میں جا کے مکر گیا تو پچھلی گواہیوں کا کیا فائدہ؟ تو نے اذان میں کہہ دیا علی ولی اللہ، اقامت میں کہہ دیا علی ولی اللہ، کلمے میں کہہ دیا علی ولی اللہ، اور جب اللہ کی عدالت میں گیا خدا نے کہا جو کہے گا سچ کہے گا، وہاں کہہ دیا جی اب میں یہاں نہیں دے سکتا۔ پھر کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اذان کا بھی کوئی فائدہ۔ لہذا شیعہ مذہب ضد کی طرف نہ جائے۔ تمہارے شناخت کا نام علی ولی اللہ ہے، تمہاری پہچان کا نام علی ولی اللہ۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہو، قنوت میں دعا مانگتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر دینا، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا۔
اچھا ابا جی کا نام نماز میں لے لینا ہے، باپ کے ذکر سے نماز نہیں ٹوٹی، علی کے ذکر سے کیوں ٹوٹ گئی؟ علی حق ہے، علی ولی اللہ مستحب ہوتا تو غدیر میں نبی 1.25 لاکھ کو 3 دن تک کھڑا نہ رکھتا۔ تمہیں سنایا ہے ممبر سے آدھے منٹ کا غدیر کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، 3.5 گھنٹے نبی نے خطبہ دیا ہے علی پہ، تپتے ہوئے دوپہر کے وقت 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد رسول نے واجب کی علی کی ولایت، اور واجب کرنے کے بعد رسول نے کہا یہاں سے جانا نہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو۔ داد آپ دے چکے، یہ بات پورے دھیان سے سننا، یہ ممبر سے کم پڑی جاتی۔ غدیر میں رسول نے صحابہ کے خیمے لگوائے، اب علی کی بیعت کرو، زبانی وہاں پہ اقرار نہیں ہوا، ایک بندے نے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا امیر المومنین کا خیمہ لگ گیا، خیمے کے اندر علی بیٹھ گئے، مرد آتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، مستورات کو بھی علی کی ولایت پہ بیعت کرنے کا حکم تھا۔ جب مستورات آتی تھی تو مولا علی کے سامنے ایک کچے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، علی اس پانی کے برتن پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے، عورت پھر اسی پانی پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی۔ کیونکہ غیر محرم تھی، شریعت کے وارث کو چھو نہیں سکتی تھی، مردوں نے بھی علی کی بیعت کی، عورتوں نے بھی علی کی بیعت۔ اب میں پتے والی بات سنانے لگا ہوں جسے گویڑ لگا کے نکالتے، جس نے کم از کم صحابہ کی تعداد لکھی ہے نا، اس نے 80,000 لکھی ہے کہ 80,000 صحابہ، 80,000 سے کم کسی نے لکھی۔ جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے 1,25,000 لکھی، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ ایک بندے کا علی کے خیمے میں جانا، بیعت کر کے واپس آنا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ، اگر 80,000 بندہ تھا تو 80,000 منٹ، 1.25 لاکھ بندہ تھا تو 1.25 لاکھ منٹ۔ اب جو بات تمہیں ممبر سے نہیں سنائی جاتی وہ یہ نوکر سنانے لگا ہے، جتنی کتابیں چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار۔ 3 دن غدیر میں علی کی بیعت ہوتی رہی، 3 دن نبی نے باجماعت نماز نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے اگر یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں، فرمایا فرادہ کی نیت سے نماز پڑھو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہے تو جماعت کیوں نہیں کروا رہے؟ رسول نے فرمایا آج اسی کی نماز ہونی ہے جس نے علی کے ہاتھ میں بیعت کر لی، پہلے بیعت کرو پھر نماز کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز تو اللہ کی ہے، فرمایا وہ میری رسالت واپس لے رہا تھا۔ وہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچا تو نے رسالت میں کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور جب علی کی ولایت مکمل ہو گئی تو پھر فوراً آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج دین مکمل ہو گیا۔ جس علی کی ولایت بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، تیری 2 رکعت کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ محمد بن ابی بکر کا نام سنا ہے؟ بیٹا کسی اور کا تھا، نوکر علی کا تھا۔ اس کے دل میں علی کی محبت کہاں سے آئی تھی؟ اس کی ماں اسما بنت امیس آخری حج میں نبی کے ساتھ گئی تھی، اس بی بی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اسے نبی سے آ کے اجازت مانگی تھی یا رسول اللہ کیا میں حکم میرے لیے کیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں؟ فرمایا تو نے لازمی جانا ہے۔ یہ حکم محمد کے تحت چلی گئی تھی۔ جب غدیر میں خیمے لگے تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ادھر محمد بن ابی بکر ماں کے ہاتھوں میں آیا، ادھر رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر کے چہرے میں مسکراہٹ آئی۔ جب بی بی اسما بیعت کرنے کے لیے گئی تو اپنا بچہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی، جا کر یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں۔ علی کی آواز ہے اسما بھی تیرا 1 دن کا بچہ ہے، اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا نبی نے خطبہ میں کہا تھا علی صغیر پہ بھی واجب ہے، علی کبیر پہ بھی واجب ہے۔ علی کے ہاتھ پہ محمد بن ابی بکر کا ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا تیری محبت کی قسم ہے جب علی تیری ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو میرے بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے۔ میں نے علی ولی اللہ کی وجہ سے اسے شجرے سے نکال لیا۔
مرنا ہے, قبر کی چار دیواری میں جانا ہے. علی کو چھوڑ کے آگے کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے. یہاں جتنی ضدیں کرنی ہیں کر. بندے کہتے ہیں جی وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا, وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا, وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا. بھی چھوڑنی ہے, ظہور قریب ہے, چھان بریک ہو رہا ہے. 9 لاکھ بندے نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی, 72 حسین کے ساتھ تھے. کبھی بھی رش دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ حق ادھر ہے. ہم نے نہیں دیکھنا کہ کون کدھر, ہم نے یہ دیکھنا علی کہاں ہے. جہاں علی ہوگا. میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں, خطیب ذاکر بن کے نہیں, بھائی بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں, ظہور قریب ہے, تم سے تمہارا عقیدہ چرایا جائے گا بہترین روپ میں آ کے. یہ نہ دیکھنا کہ کون کہاں سے پڑھ کے آیا ہے, یہ سوچ لینا کہ شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا. اگر وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے حجت کو چھوڑ کے لانتی بن سکتا ہے, علی کی ولایت جہاں رسول کی گواہی دو, جہاں توحید کی گواہی دو, وہاں علی کی ولایت کی. بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے, تیرے جگر میں طاقت ہے تو دیکھ میں تجھے حوالے لکھواؤں. علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ حسن کے کفن پہ لکھا ہے, حسین کے تیروں والے کرتے پہ لکھا ہے, اکبر کے جگر پہ لکھا ہے, غازی کے بازوؤں پہ لکھا ہے, اصغر کے سوکے ہوئے حلق پہ لکھا ہے, قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے, جس نے ہائے نہیں کی زینب کے سر پہ لکھا ہے, سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے, سجاد کی پشت پہ لکھا ہے, باکر کی کلائیوں پہ لکھا ہے, بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے. ان سارے سیدوں کا کیا قصور تھا؟ صرف علی کی ولایت, صرف علی کی ولایت, بس علی کی ولایت. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہم علی ولی اللہ پڑھیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے. علی ولی اللہ کی خاطر تو لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا. 1.25 لاکھ بندہ آخری حج میں, 11 بندے آئے ہیں تیرے نبی کے جنازے, جسے اتنی دنیا مانتی ہو اور اس کے جنازے پہ کوئی نہ آئے. اب جہاں جہاں سید بیٹھے گا مجھے اگلے جملے سے پتہ چل جائے گا ہائے کی آواز سے یہ کسی سید کے دل سے نکلی ہے. آدھی رات کو بطول باپ کے جنازے پہ آئی, علی کے کاندھے پہ آتا کہتی یا علی میرے بابے کی موت کا اعلان نہیں کیا. علی رو کے فرماتے ہیں بطول کیا ہے. بی بی دیکھا دی یا علی پھر لوگ میرے باپ کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی نے سر اٹھا کے بطول کا چہرہ دیکھے, کہتا بطول علی کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے باپ کا جنازہ چھوڑ دیا, علی کی دشمنی میں لوگوں نے چھوڑ دیا. اتنا کہنا تھا, باپ کے جنازے پہ ہاتھ رکھا بطول نے, رو کے کہتی پھر یا علی میرا وعدہ ہے میرے باپ کا بیٹا کوئی نہیں, میں ہوں محمد کی بیٹی, میں وعدہ کرتی ہوں اب تیری ولایت میں بچاؤں گی. تمہیں ذاکروں نے یہ سنایا کہ ایک دربار میں گئی, رکھ میرے سر پہ قرآن, مجھے غازی جملہ معاف نہ کرے, نبی کے جانے کے بعد ایک ایک صحابی کے گھر گئی, ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دے دے کے کہتے رہی ہو میں محمد کی بیٹی چل کے آئی ہوں. بیٹیوں کو کوئی خالی نہیں بھیجتا. کیوں بھول گئے ہو میرے شوہر کی ولایت؟ کیا رسول کا آخری خطبہ یاد نہیں؟ لوگوں نے دروازے بند کر دیے, ایک ایک گھر جا کے علی کی ولایت پڑھتی رہی. اتنی کھل کے علی کی ولایت پڑھی ہے زہرا نے. آدھی رات کو علی نے گھر آ کے کہا بطول جتنا تو کھل کے میری ولایت پڑھ رہی ہے مجھے ڈر ہے لوگ تجھے قتل نہ کر دیں. پھر یہی ہوا, لوگوں نے گھر آ کے مار دی حسین کی ماں. جب قتل ہو گئی نا محمد کی بیٹی, زخمی جنازے پہ علی سر رکھ کے بیٹھا تھا, رو کے کہنے لگا بطول تو تنہا میری ولایت کی مبلغہ تھی, بطول تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, اب میری ولایت کون پڑھے گا؟ ابھی اتنا علی کہہ رہا تھا یا پچھلے حجرے سے ایک بچی باہر آئی, علی کی داڑھی چوم کے کہتی بابا نہ رو, تیری زینب ابھی زندہ. بابا میں ماں کے پہلو پہ پٹی باندھنے گئی تھی, میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ کے کہتی ہے میری قسم کھا اپنے بابے کو تنہا نہیں چھوڑے گی. بابا میں تیری ولایت بچاؤں گی, بابا میں ایسے بچاؤں گی. ماں صحابی کے دربار میں گئی, میں شرابی کے دربار میں جاؤں. ماں چادر پہن کے گئی تھی, میں بغیر چادر کے جاؤں گی. ہائے ضرور کہنا, ماں کھلے ہاتھوں سے گئی,
میں بدے ہاتھوں سے جاؤں گی. بابا ماں چند گھنٹے کھڑی رہی, میں کئی گھنٹے. پھر کیسے بچائی بابے کی ولایت پڑھوں؟ مدینے سے چلی تو بطول, مکے میں آئی تو جانشین رسول, کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی, شام غریباں کی ایک رات زینب عباس بن گئی, 11 محرم کو پھر یہ علی بن گئی, یہ کربل سے کوفہ گئی, یہ کوفہ سے شام آئی, 72 بازاروں سے گزاری گئی, 144 گلیوں میں روکی گئی, 288 موڑوں پہ اسے مارا گیا, 9 بار اسے شرابی کے دربار میں بلایا گیا, 1 سال اسے بغیر چھت والے زندان میں بٹھایا گیا. یہ شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی, یہ مدینے سے قید ہو کے دوبارہ پھر شام آئی, 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئے, میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا. بھائی کا چہلم کرنے آئی سال بعد کربلا. مجھے بول کے بتاؤ چہلم کوئی سال بعد ہوتا ہے؟ بھائی کا چہلم کرنے کربلا آئی, حسرت تھی بہن کی کہ کوئی میرے بھائی کا چہلم کرے. آج کروڑوں لوگ حسرت پوری کرنے کربلا پہنچ گئے, اور جس کی لاش میں ایک بھی رونے والا نہیں تھا, آج اس کی قبر پہ کروڑوں لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. سال کے بعد آئی قبر حسین کا پہلا مجاور, نام جابر بن عبداللہ انصاری, حدیث قصہ کا راوی, 5 محمدوں کی اس نے خدمت کی. کربلا اس لیے نہیں آیا جب حسین نے وطن چھوڑا, یہ تجارت کی غرض سے گیا تھا. سفر کے مہینے میں گھر پہنچا, روتا ہوا حسین کے پیچھے دوڑا. کربلا پہنچا تو پتہ چل گیا کہ اکبر کا بابا گھوڑے کی زین سے گر گیا. پھر یہ بیٹھ گیا قبر حسین پہ, اتنا رویا جابر کہ جابر کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جابر نے رو کے کہا مولا حسین مجھے آنکھیں دے. حسین نے کہا جابر آج کے بعد مجھ سے آنکھیں نہ مانگنا. اس کے بعد جابر نے آنکھیں حسین سے مانگی نہیں, قبر حسین پہ بیٹھتا, قبر عباس کی مجاوری کرتا. ایک دن قبر حسین پہ بیٹھا تھا, یا اونٹوں کی آواز آئی. جابر اٹھا, ٹیلے پہ گیا, ٹیلے پہ جا کے جابر نے کہا من انتم, کون ہو تم؟ ایک دھیمے لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن, جو رونے کی نیت سے, میں ایک مسافر ہوں. جابر کی آواز آئی کہاں سے آ رہا ہے؟ آواز آئی شام سے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے. اگلی سطر سنا جو مات میں بیٹھے ہو. جابر رو کہتا ہے مسافر یہ کبھی رستہ تھا, اب یہ رستہ نہیں ہے, اب اس میں زہرا کی اولاد کا خون ہے, یہاں نبیوں کے سروں سے دستاریں اتری ہوئی ہیں. اگر تو نے یہاں سے گزرنا ہے تو سوار تو نہیں؟ سجاد کی آواز آئی میں سوار نہیں, میرے ساتھ میری پردہ دار ہے, وہ اونٹوں پہ بیٹھی ہے. جابر رو کے کہتا انہیں اتار. اتارنے کا نام آنا. سجاد رو کہتا یہاں بھی اترے. جو بندہ ادب کے ساتھ مصائب سنتا ہے, جب کہنا یہاں بھی اترے, جابر دے کے کہتا ہے مسافر میں کبھی بھی اترنے کا نہ کہتا, میری مجبوری ہے. یہ اس جنگل میں ایک شہنشاہ سو رہا ہے, یہ سارے قانون اسی بادشاہ کے بنائے ہیں. سجاد کی آواز ہے بتا سکتا ہے اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ جابر ٹیلے پہ کھڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابوالفضل العباس. عباس کا نام آنا, پچھلی اونٹ سے زینب کی چیخ آئی, آواز آئی سے کہ اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر رو کے بی بی عباس کا حکم ہے. رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئے, میرے غازی کے قانون بن گئے. بی بی نے میرا بھائی کہا, جابر کا ہاتھ کلیجے پہ آیا. جابر دوڑا قبر عباس پہ, رو کہتا اٹھو میرا مولا غازی. اوے کوئی بی بی آ گئی ہے, وہ تجھے اپنا بھائی کہہ رہی ہے. قبر عباس سے آواز آئی کہیں پیدل چلنے کا تو نہیں کہا؟ آواز آیا مولا میں نے حکم سنا دیا. فرمایا دوڑ کے جا. بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا, نوکر کہہ رہا ہے پیدل نہ چلنا, اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ. جابر قبر عباس سے اٹھا, ہاتھ باندھ کہتا ہے مولا یہ بی بی زینب ہے.
جابر یہ میری آقا زادی ہے. جابر دوڑا سیدھا قبر حسین پہ آیا, رو کے دا تیرا شکریہ زہرا کا لال, تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی. مجھے آج پتا چلا کہ میں نبینا کیوں ہوا تھا. آج میری آنکھیں ہوتی میں محمد کی بیٹی کو دیکھ لیتا. نبینا تھا, آخری جملہ پڑھنے لگو ایک میں, نبینا تھا. آنکھوں پہ پھر بھی ہاتھ رکھے, ہاتھ کے سہارے چلتا ہوا وہاں گیا جہاں سجاد کھڑے تھے, قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا, مالک معاف کر دے, مجھے نہیں پتا تھا تو قبروں کا وارث ہے. مولا میرا آقا کہہ رہا ہے کہ شہزادی سے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے آ. اب میرا جگر اپنا پھٹ رہا ہے, کون شیعہ گھر کا ہے جو ماتم کر لے گا. جب کہا نا جابر نے بی بی سے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے آ, رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے غازی اترا تھا. بی بی رو کے کہتی نا جابر میری ساری زندگی حسرت رہی, عباس کوئی حکم کرے میں اس کا حکم مانوں. ساری زندگی کچھ بھی نہیں منوایا, آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا. اگر میں شرابیوں کے بازاروں میں چل سکتی ہوں, یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے. بی بی کا پہلا قدم کربلا میں آیا, لاشوں نے اٹھنا شروع کیا. کہیں سے اکبر کی آواز آئی, اماں میرا سلام. کہیں سے قاسم کی آواز آئی, اماں میرا سلام. بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی, سیدھی قبر عباس پہ آئی. رو کے کہتی تو نے بلایا میں آ گئی, تو نے اتارا میں اتر آئی. اب ایک بار قبر سے نکل اور مجھے پہچان کے بتا, کیا میں وہی زینب ہوں جس کے برقعے کا تو نگران تھا؟ عباس میری چادر کہاں؟